السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ گھر والے اس کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور جب وہ میڈیکل کے آخری سال میں پہنچتی ہے تو اس کو ایک لڑکا پسند آ جاتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ مگر لڑکی کے والدین اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنا چاہتے ہیں، مگر لڑکی ضد کر جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرے گا یا لڑکی اپنے والدین کی مرضی سے شادی کرے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ میرے والد ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ذمہ دار تھے، اور انہیں اپنی اولاد کو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنے کی آرزو تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم سب گاؤں سے شہر منتقل ہو جائیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میں اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب کی چہیتی تھی۔ 2 بھائی مجھ سے بڑے اور ایک چھوٹا تھا۔ ان سب سے زیادہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور میں ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ان دنوں میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی اور بہت محنت کرتی تھی۔ میری ایک سہیلی تھی جو بے حد غریب تھی۔ ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس کی والدہ پڑھی لکھی تھیں، مجھے اچھی باتیں سمجھاتی اور پڑھائی میں مدد کرتی تھیں۔ انہی نیک خاتون کی ہمت افزائی کی وجہ سے میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ میٹرک پاس کر لیا تو ابو نے گاؤں سے شہر جا بسنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں انہوں نے مکان خریدا اور امی سے کہا کہ اب چلنے کی تیاری کر لو۔ تبھی والدہ نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے ابو نے گھر خرید لیا ہے اور اب وہ جلد ہمیں شہر بلوا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ شہر جا کر کالج میں داخلہ لے سکوں گی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ ابو کی شادی کے 6 ماہ بعد پھپھو کی شادی ہو گئی تھی۔ تب سے وہ لاہور میں اقامت پذیر تھیں۔ ہم لوگ لاہور شفٹ ہو گئے۔ پھپھو سے ملاقات ہوئی تو وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹا بڑا اور بیٹی میری ہم عمر تھی۔ وہ ہم سے یوں گھل مل گئے جیسے برسوں کے بچھڑے ملتے ہیں۔ نیا گھر بہت اچھا تھا، مگر کالج میں داخلے کا مرحلہ درپیش تھا۔ پھپھو کی بیٹی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس نے کہا تم ہمارے کالج میں داخلہ لے لو۔ وہی مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور پھر میں اس کے ساتھ پڑھنے لگی۔ ہم اکٹھی آتی جاتی تھیں۔ میری اس کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی تھی۔ گھر قریب قریب تھے۔ جب جی چاہتا ایمان کے گھر چلی جاتی اور مل کر اسٹڈی کرتے تھے۔ شہر آ کر ابو نے بزنس شروع کر دیا۔ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا اپنے والد کے ہمراہ اکثر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ اس کا نام شہزاد تھا۔ ابو کو شہزاد سے انسیت ہو گئی اور انہوں نے میرے لیے اس کو پسند کر لیا۔ پھپھو نے بھی دل میں مجھے بہو بنانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میں تو ایمان کی خاطر ان کے گھر آنا جانا رکھتی تھی کہ ہم کلاس فیلو تھے اور اکٹھے پڑھائی کیا کرتی تھیں۔ میرا دھیان کبھی پھپھو کے بیٹے شکیل کی طرف نہ گیا۔ نہیں جانتی تھی شکیل میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیسے جذبات رکھتا ہے۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن ادھر ادھر سے بے نیاز رہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میڈیکل کے آخری سال میں آ گئی۔ تب پھپھو نے باقاعدہ والدین سے میرے رشتے کی بات کر دی۔ امی نے کہا ذکیہ آپا، تمہیں تو پتہ ہے کہ نویدہ کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے، جنون ہے۔ جب تک وہ تعلیم مکمل نہ کرے گی تب تک تم خاموش رہو۔ ابھی ہم اس کی شادی کہیں نہیں کر رہے، اطمینان رکھو۔ جب نویدہ کی شادی کا ارادہ کریں گے سب سے پہلے تمہارا سوچیں گے۔ شکیل نے BA کیا تھا، اسے ملازمت نہ ملی تو مزید تعلیم حاصل نہ کی، بلکہ بیکار کی مشغلوں میں وقت گزارنے لگا۔ وہ اپنے باپ کے بزنس میں بھی ہاتھ نہ بٹاتا تھا، جبکہ والد کو نکمے نوجوان نہیں بھاتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اس بھانجے کے رشتے کو ناپسند کیا۔ وہ میری شادی شہزاد سے کرنے کے آرزومند تھے۔ ان کا خیال تھا شہزاد میں وہ گن ہے کہ ایک دن وہ بہت زیادہ ترقی کر لے گا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے؟ مستقبل کے منصوبے سبھی بناتے ہیں، پر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور بندہ یہ کہہ کر صبر کر لیتا ہے کہ یہی قسمت میں لکھا تھا۔ تاہم جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ میں نے بھی بہت محنت کی تھی، لہٰذا میٹھا ثمر ملا، اور ایک روز میں ڈاکٹر کی ڈگری لینے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی کا دن تھا۔ خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محنت رائگاں نہیں جانے دی تھی۔ میرے 2 بھائی کالج میں پڑھ رہے تھے اور بڑا بھائی ابو کے ساتھ فیکٹری جاتا تھا۔ والد کا خیال تھا اب میری شادی ہونی چاہیے یا کم از کم رشتہ طے کر لینا چاہیے۔ امی نے مجھ سے بات کی۔ میں از حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا امی جان، ابھی تو میں نے صرف MBBS ہوئی ہے، میڈیکل کالج کا دروازہ کراس کیا ہے۔ آج کل محض MBBS کی ڈگری لینا
کافی نہیں ہے، ایک ماہر اور کامیاب معالج بننے کے لیے 4 سال کا مزید کورس کرنا لازم ہے۔ مجھے اسپیشلسٹ بننا ہے، تب جا کر میرا مستقبل سنورے گا۔ فی الحال مزید 4 سال کی مہلت دے دیجیے، اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ جاؤں تو شادی کے بارے میں سوچیے گا۔ اگر ابھی شادی کے جھنجھٹ میں پھنسا دیں گی تو سخت ڈسٹرب ہو جاؤں گی۔ والدہ میرے جذبات کو ہمیشہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے ابو کو قائل کر لیا کہ ابھی سے نویدہ کو شادی کے بندھن میں مت جکڑیں۔ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس میں صلاحیت ہے کچھ بن کر دکھانے کی۔ وہ جنونی حد تک محنتی ہے، اس کا دھیان صرف پڑھائی کی طرف ہے۔ شادی جب ہونا ہوگی ہو جائے گی، فی الحال جلدی کریں اور نہ ہی میری بیٹی کے ذہن پر کوئی دباؤ وغیرہ ڈالیں۔ وہ ڈسٹرب ہوگی تو آگے نہ پڑھ سکے گی۔ یوں بھی شادی کے بعد پڑھائی کی تکمیل محال ہو جاتی ہے۔ سب باتیں صحیح ہیں، مگر اچھے رشتے بھی تو بار بار نہیں ملتے۔ شہزاد ہمارے ساتھ بزنس میں جم کر کام کر رہا ہے، بہت دیانتداری اور جانفشانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ لوگ کب تک انتظار کریں گے؟ جیسے نویدہ سے رشتہ کرنا ہوگا وہ انتظار کر لے گا، اگر انتظار نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں سے تو کر دیں اپنے بیٹے کی شادی جہاں ان کا جی چاہے۔ ضروری تو نہیں بزنس پارٹنر کے بیٹے کو ہی داماد بنے۔ کل کاروبار میں اونچ نیچ ہوئی تو سمدھی سے بھی تعلقات خراب، اور روپے پیسے کے حساب کتاب کی خاطر داماد سے بھی انبن۔ یوں بھی یہ رشتہ مجھے کھٹکتا ہے۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، جب وہ ایک قابل ڈاکٹر بن جائے گی ایک سے ایک اچھا رشتہ مل جائے گا۔ بھلا والدہ سے وہ کب جیت سکتے تھے؟ دم ساتھ لیا اور میں نے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ ایک روز ہسپتال جانے کے لیے سواری کا انتظام کر رہی تھی، کیونکہ والد گاڑی لے گئے تھے اور دوسری گاڑی بھائی کے پاس تھی۔ اس دن مجھے ہسپتال پہنچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ گھر سے نکلی تو سڑک کے کنارے کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ ایک گاڑی قریب آ کر رکی۔ چونک کر دیکھا فرنٹ سیٹ پر فراز براجمان تھا۔ بولا، مس نویدہ شاید سواری کے انتظار میں کھڑی ہیں، میں ہسپتال ہی جا رہا ہوں۔ فراز ہمارے ہی شعبے میں تھا، وہ میرا ہم جماعت تھا، اجنبی بالکل بھی نہ تھا۔ مجھے واقع دیر ہو رہی تھی، بلا تعامل اس کی پیشکش قبول کر لی اور اس کے ہمراہ ہسپتال آ گئی تھی۔ آج ہماری ایک ہی وارڈ میں ڈیوٹی تھی۔ پہلی بار اس کی جانب توجہ کی تو وہ مجھے اچھا لگا۔ زندگی میں انسان کسی نہ کسی کے بارے میں سوچتا ضرور ہے کہ اگر اس کا ساتھ مل جائے تو شاید زندگی اچھی گزر جائے۔ یہ خیال پہلی بار آیا تو ذہن سے جھٹک دیا کہ ابھی اپنا مقصد پانے کے لیے کچھ وقت اور حسن کارکردگی پر صرف کرنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو منزل کھوٹی رہ جائے۔ فراز ڈیوٹی کے دوران میری بہت مدد کرنے لگا تھا، جس سے تھکن کا احساس کم ہو جاتا اور سکون بھی ملتا۔ ہم کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اکٹھے لنچ کر لیتے تھے۔ اس دوران باتیں بھی ہو جاتی تھی۔ جس روز کسی وجہ سے وہ نہ آتا اس کی سخت کمی محسوس ہوتی اور رات بھر سو نہ پاتی۔ کورس مکمل ہونے میں 1 سال رہ گیا تھا۔ تب امی نے کہا، بیٹی تمہاری پھپھو دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہم انہیں تمہارا رشتہ دیں، اور ادھر شہزاد کے والد تمہارے والد کے کان کھا رہے ہیں کہ کم از کم منگنی ہی کر لو، سال بعد شادی ہو جائے گی۔ امی کی بات سنی میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ماں باپ کتنے بھولے ہیں، امی کیا کہہ رہی ہے اور ابو کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بیٹی بھی اپنے لیے کچھ سوچ سکتی ہے۔ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بیٹی تم نے کیا سوچا ہے اپنی زندگی اور اپنے جیون ساتھی کے بارے میں؟ کیا صرف وہی میری شادی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیا صرف انہی کو یہ اختیار ہے؟ خود میں اپنے جیون ساتھی کو منتخب کرنے کا حق نہیں رکھتی کیا؟ امی ابو اپنے خیالوں میں داماد کا تصور سجائے بیٹھے تھے، جبکہ میرے دل کے تخت پر ڈاکٹر فراز براجمان ہو چکا تھا۔ والدین کے خیال میں یقیناً ان کے فیصلے درست ہوں گے، اور میں اپنی ذات اور دلی خوشی کے لیے فراز کے حق میں ووٹ دے چکی تھی۔ اپنے فیصلے کو زیادہ حقیقت پسندانہ اور دانش پر مبنی سمجھ رہی تھی۔ میں جو ایک ڈاکٹر تھی، ماہر معالج بننے کے لیے مزید محنت کر رہی تھی، اتنی فراست تو رکھتی تھی کہ اپنے لیے موضوع جیون ساتھی منتخب کر سکوں۔ ایک دن جب کہ ہم کیفیٹیریا میں لنچ کر رہے تھے، اس نے کہا، نویدہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ کتنا سیدھا سادہ سوال تھا، مگر کس قدر مشکل جواب تھا اس کے سوال کا۔ میں سنتے ہی پریشان ہو گئی، حالانکہ یہی میرے دل کی آرزو تھی۔ دلی جذبات کو اس پر ظاہر نہ ہونے دیا، کہا کہ والدین سے بات کر کے جواب دوں گی۔ فراز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خوشحال والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک بڑے سے گھر میں وہ صرف 3 افراد ہی رہتے تھے، ماں باپ اور فراز۔ لہٰذا ماں باپ چاہتے ہیں
کہ اب ان کی فیملی کو ایک اچھی بہو کا اضافہ ہو جائے۔ میں نے والدہ کو فراز کے بارے میں بتا دیا۔ ان کا ووٹ پھپھو کے حق میں تھا، جبکہ والد شہزاد کو داماد بنانے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ کافی انہوں نے سمجھانے کی مجھے کوشش کی۔ امی نے دلائل دیے کہ اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، پھپھو تمہاری تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، وکیل برسر روزگار ہو چکا ہے، تمہارے مقابلے میں اس کی تعلیم کم سے ہی مگر گریجویٹ ہے، چٹا ان پڑھ تو نہیں ہے۔ سوچو کہ اپنوں کی محبتیں اور چاہتیں انمول ہوتی ہیں، غیر پھر غیر ہوتے ہیں۔ یہ اماں جان کی فلاسفی تھی اور والد صاحب کی سوچ تھی کہ شہزاد بہترین معاملہ فہم اور کاروباری ذہن کا شخص ہے، وہ اگر مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے۔ یہ لڑکا کھو دیا تو سمجھو کہ بہترین موقع گوا دیا۔ سال بھر امی ابو کو قائل کرنے میں لگا، بالآخر میں جیت گئی۔ میری خوشی کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں کورس مکمل ہوتے ہی ہم دونوں کی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی۔ منگنی کے چند ہفتوں بعد فراز نے بتایا کہ اسے امریکہ جانا ہے، مزید پڑھائی کرنی ہے، 2 سال بعد لوٹ سکوں گا، پھر ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ منگنی تو ہو چکی تھی۔ مجھے فراز پر اعتماد تھا، دل اداس ضرور ہوا، مگر میں نے اسے ڈس ہارٹ نہ کیا، کیونکہ جانتی تھی کہ جنہیں پڑھنے کا جنون ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، وہ ایک تند و تیز دریا کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کا راستہ روکنا گویا دریا کو کوزے میں بند کر دینا ہوتا ہے۔ میں اسے کسی طور پر الجھن میں نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ جاتے ہوئے فراز نے مجھے اپنے دوست اظہار کا نمبر دیا کہ اگر امریکہ میں مجھ سے رابطہ نہ ہو سکے تو اس سے میرے بارے میں فون کر کے معلوم کر لینا اور پریشان مت ہونا۔ 2 سال 2 صدیوں کے برابر لگے، مگر میں اس کا انتظار کرتی رہی اور آنے والے دنوں کے بارے میں سہانے خواب دیکھتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، 2 سال بیت گئے۔ شروع دنوں میں روز فون آتا، پھر وقفے بڑھتے گئے۔ کہتا کہ پڑھائی میں مشغول ہو گیا ہوں، فرصت نہیں ملتی۔ رفتہ رفتہ بالآخر رابطہ ختم ہو گیا۔ سخت پریشان تھی کہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ میرے ابو امی پوچھتے فراز کب آئے گا، اور میں جھوٹ بول دیتی کہ جلد آنے والا ہے۔ جب اس نے عرصے تک رابطہ نہ کیا تو دل کا چراغ بجھنے لگا۔ میں نے اس کے دوست اظہار کو فون کیا، پہلے وہ بھی صاف بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر اسے مجھ پر ترس آ گیا، بتا دیا کہ فراز کو بھول جاؤ، اس نے امریکہ میں ایک دولت مند عورت سے شادی کر لی ہے، اسے یہاں کی شہریت چاہیے تھی۔ مجھے جس بات کا بالکل ڈر نہ تھا وہ بات ہو گئی تھی، یعنی ایک ناقابل یقین بات ہو گئی۔ جب والدین نے بار بار اصرار کیا کہ فراز کا نمبر دو، ہم خود بات کرتے ہیں، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ نمبر پر بات نہیں ہو سکتی، اس نے وہاں شادی کر لی ہے، وہ اب یہاں نہیں آئے گا۔ یہ اطلاع ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھی، مگر ان سے چھپانا بھی نامناسب نہ تھا، کیونکہ وہ دن رات شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ والدین بہت دکھی رہنے لگے۔ وہ ہر حال میں میری شادی کے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی نظر میں کوئی مناسب رشتہ بھی نہ تھا۔ شہزاد کی شادی ہو چکی تھی اور پھپھو بھی ہم سے مایوس ہو کر بیٹے کے لیے دلہن لے کر آئی تھیں۔ ان کی نظروں میں اب بس یہی 2 رشتے تھے میرے لیے، اور اب خود میرا دل ایسا ٹوٹا کہ شادی کے تصور ہی سہانے روح ہو گیا۔ 5 سال بعد جب میں ادھیڑ عمر ہو گئی، ایک سرجن صاحب کا رشتہ آ گیا۔ وہ شریف آدمی تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، والد کے ایک دوست کے بھانجے تھے اور تقریباً 10 برس مجھ سے بڑے تھے۔ والد نے اتنی منت سماجت کی کہ میرے آنسو نکل آئے۔ سوچا جنہوں نے مجھ سے سچی محبت کی، جن ہستیوں نے مجھے پال پوس کر اس لائق کیا، آج میں انہیں کیا خوشی نہیں دے سکتی۔ والدین کی خوشی کی خاطر میں نے سرجن طاہر سے شادی کر لی۔ میرے شادی کے 2 سال بعد فراز وطن سے واپس آ گیا۔ جس عورت سے شادی کی تھی اس نے طلاق لے لی اور اب وطن کی یاد ستائی تو میری یاد بھی آ گئی۔ وہ ہمارے گھر گیا۔ امی نے بتا دیا کہ نویدہ کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، جانے وہ کیا سوچ کر آیا تھا کہ میری مشرقی منگیتر ابھی تک اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہوگی۔ اپنی ماں کی خوشی کے لیے فراز نے اپنی خالہ زاد سے شادی کر لی، مگر اس لڑکی سے بھی نہ بنی۔ وہ اس قدر لڑتے جھگڑتی تھی کہ ساس سسر اور فراز تینوں کا جینا حرام کر ڈالا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا تھا اور پچھتاوا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ فراز دنیا میں ایسا ہی نصیب لکھوا کر لایا تھا کہ نہ ملی دولت اور نہ ہی ملی اسے اچھی شریک حیات۔ شاید اسی کو کہتے ہیں کھیل مقدر کا۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔
اللہ حافظ۔